کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ اپنے بندوں کو اتحاد کے لیے پکار رہا ہے۔ اللہ کے بندو متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، لیکن کس طرح سے؟ حبل اللہ کو پکڑ کر، اپنی طبیعت سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے متحد نہ ہونا، اپنی فکر سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے جو ہے وہ اتحاد کی کوشش نہ کرنا۔ حبل اللہ کو پکڑو اور متحد ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک رسی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل اللہ عطا کیا ہے، اس کو پکڑو گے، ظاہر سی بات ہے ایک رسی کو جتنے لوگ پکڑیں گے آپ کو کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، رسی تھما دو دنیا خود بخود متحد ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے تم سب متحد ہو جاؤ، کس طرح سے؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ مثال کے طور پر سب لوگ منتشر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسی پھینک دی گئی ہے، کہا جس کو شوق ہو رسی پکڑ لو، جنہوں نے رسی پکڑ لیا وہ تو متحد ہو گئے، کم سے کم پکڑنے میں تو متحد ہوئے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہو گئے، ان کی طاقت ایک ساتھ ہو گئی، وہ سب ایک ساتھ ہو گئے۔ اب بات یہ ہے حبل اللہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کر اتحاد کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو پکڑو۔ تو اس میں تین قول ہے، اس میں تین قول ہے اللہ کی رسی کیا ہے۔ پہلا قول یہ ہے اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کو پکڑ لو پوری امت متحد ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، حبل اللہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے حبل اللہ نبی اور اہل بیت کے ساتھ ہے، ان کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پتا چلا دامن رسالت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، قرآن و مصطفیٰ جان رحمت کا دامن، قرآن و اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم متحد ہو جائیں گے، اتحاد کی صورتیں پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ پہلا قول مراد لے کے قرآن ہے، قرآن پکڑ لو، قرآن تھام لو، تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ نبی کی ایسی تعظیم کرو کہ جہاں سب کی تعظیموں کی حدیں ٹوٹ جائیں وہاں سے نبی کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن نبی کو صرف ایمان ہی نہیں قرار دیتا بلکہ جان ایمان قرار دیتا ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ اب پتہ چلا محور کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، مرکز کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرے مولانا کی بات مانو، میں کہتا ہوں ابھی میرا مولانا چھوڑ دو، ابھی یہ کہو میرے مولا کی بات مانو، میرے مولا کی بات مانو، میرے مولا کی بات مانو۔ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو، رسول اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ آئیے آج سے تقریباً کئی سال پہلے ہماری جماعت کی بڑی عظیم شخصیت آبرو اہل سنت خطیب اعظم مبلغ اعظم عالم اسلام حضور مفکر اسلام نے پوری دنیا کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے ایک تاریخی جملہ 100 سالہ حضور مفتی اعظم میں ارشاد فرمایا تھا، 1857 سے پہلے بر صغیر میں اکثریت کا جو عقیدہ ہے اس پر تمام بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والے متحد ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اتحاد کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ عرض کرتا ہوں اس میں مزید کہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر پوری امت کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اگر اپنی کٹتی ہوئی لاشوں کو جو ہے وہ تم سے محبت ہے، کٹتی ہوئی لاشوں سے محبت ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے، اگر تمہیں معصوم بچوں کی جانوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی مساجد اور خانقاہوں سے محبت ہے، آؤ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ، کیونکہ یہ نظریہ ہے ہمارا جن کے عقیدے کی تائید قرآن نے کی ہے۔ اس عقیدے پہ متحد ہونے میں کیا جاتا ہے؟ انگریز آ کر لڑا گئے، انگریزوں
کی فکر پہ لعنت کریں اور وہ سارے عقائد جو انگریزوں کی آمد کے بعد بکھیرے گئے ہیں اس پہ لعنت کرتے ہوئے صدیق اکبر کے عقیدے کی طرف آ جائیں, فاروق اعظم کے عقیدے کی طرف آ جائیں, عثمان غنی کے عقیدے کی طرف آ جائیں, مولا علی کے عقیدے کی طرف آ جائیں, سعد و سعید طلحہ و زبیر کے عقیدے کی طرف آ جائیں, اہل بیت اطہار کے عقیدے کی طرف آ جائیں, غوث و خواجہ کے عقیدے کی طرف آ جائیں. کتنا عظیم وہ عقیدہ ہے جس میں تعظیم ہی تعظیم ہے, محبت ہی محبت ہے, احترام ہی احترام ہے. آپ کہیں گے کہ آخر اتحاد امت کے لیے رسول اللہ کی تعظیم کو قرآن نے کیوں شرط قرار دیا ہے اور آپ اس کو شرط کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قوم کلمہ پڑھانے والے رسول سے محبت نہیں کر سکتی وہ قوم کسی سے محبت نہیں کر سکتی. اگر آپ کو پیغام محبت دینا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی جائے. جب محبت رسول پیدا ہوگی تو انسان خود بخود اس کا دل نرم ہوگا, اس کے دل کے اندر امت رسول کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور کتنی محبت پیدا ہوگی آج میں آپ کو بتاؤں. آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے, ایک بہن بہن سے لڑ رہی ہے, بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں, ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں, پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے, استاد شاگرد سے لڑ رہا ہے. وجہ صرف یہی ہے رسول اللہ کی وہ محبت دلوں میں نہیں ہے جو محبت ہونا چاہیے. ورنہ جن کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی انہوں نے رسول کی امت کے لیے صرف حضور کی محبت کی بنیاد پر, حضور کی محبت کی بنیاد پہ امت رسول کے لیے, کیونکہ اب امت تو سب حضور ہی کی ہے, امت تو سب حضور ہی کی ہے. حضور کی امت کے لیے ان کے جذبات کیا تھے؟ آج تمہارے دل امت محمدیہ کے لیے جو محبتوں سے خالی ہو گئے. پڑوس میں اگر کافر رہے اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بس میں تم سفر کر رہے ہو اگر اس سفر میں بازو کی سیٹ پر کوئی کافر مرد یا عورت بیٹھا ہے تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے. اگر تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. جو بازو کی سیٹ پر چند گھنٹوں کے لیے پڑوسی بن جائے اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جن کے ساتھ پوری زندگیاں ہم رہتے ہیں چاہے وہ بیوی ہو, بچے ہو, پڑوس ہو, بھائی ہو, بہنیں ہو, آج محبت نہیں ان کے لیے. آئیے جس محبت کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے, پاگل ہو جاؤ گے جن محبتوں کا ذکر کروں گا, لیکن جتنا سن سکتے اتنا ہی بتا رہا ہوں. ورنہ ہمارے بزرگوں نے حضور سے عشق کرنے کی بنیاد پہ حضور کی وجہ سے جو امت محمدیہ سے محبت کی تھی کس طرح کی تھی دیکھیے. حضرت ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ, یہ تصوف میں ایک بڑا نام ہے. میں بار بار اپنی قوم سے کہتا ہوں اگر دنیا میں اخلاق اور اصل اسلام پھیلانا ہے تو صوفی ازم کی تشہیر ہونی چاہیے, تصوف عام ہونا چاہیے. تصوف اصل اسلام ہے, اصل اسلام تصوف ہے, اس کی طرف یہ توجہ لوگوں کی ہونی چاہیے. ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ, حضرت ابو الحسن نوری, یہ صوفیہ کے امام ہیں. ابو الحسن نوری, یہ ابو الحسن نوری وہ ہیں جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے معاصرین میں سے, جن کا مزار امام اعظم کے مزار کے پیچھے کی طرف ہے. یہ ابو الحسن نوری, ان کو نوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلوں کے حالات بھی لوگوں کے جان لیتے تھے, اندھیرے میں بھی باتیں ہوتی تھی تو بھی یہ جان لیتے تھے. ابو جعفر خلدی نے ایک دن یہ تصور کیا, سوچا کہ یہ نوری صاحب, ابو الحسن نوری صاحب رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں, رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں, ذرا میں وہ دعا تو سنوں, وہ مناجات تو سنوں جس کی بنیاد پر وہ دعا میں کروں. اب وہ چپکے سے دبے پیر آئے ابو جعفر خلدی اور ان کی خانقاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے کونے میں. ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے, جو ہمارے مشائخ میں ہوتے ہیں, بڑے بزرگوں میں بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں, یہ ان کے نام سے تصوف کی آبرو قائم ہے, ان کے نام سے دین کی آبرو قائم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اسلام ناز کرتا ہے. جب ابو الحسن نوری نے دعا شروع کی تو اب دعا کا انداز دیکھیں,
یہاں تو لوگوں کو اتنی جلن ہے ایک دوسرے سے کہ اگر کسی کے گھر میں ترقی ہو، کسی کی عزت میں ترقی ہو، کسی کے کاروبار میں ترقی ہو تو دوسرے مسلمان کو اچھا نہیں لگتا، ان کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہے۔ ابو الحسن نوری کی دعا سنو، ایک مومن کی دعا، عشق رسول والے مومن کی دعا سنو، کہتے اللہ اے میرے اللہ، یہ جو مخلوق تو نے بنائی ہے یہ سب تو نے ہی تو بنائی ہے، تیرے ارادے سے بنی ہے، تیری قدرت سے بنی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ تو گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور گنہگاروں سے تو جہنم کو بھر دے گا۔ میرے اللہ تو گنہگاروں سے جہنم کو بھر دے گا۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت ان سب سے پیار کرتا تھا اور ان کے لیے رات رات بھر دعا کرتا تھا، تو تیری بارگاہ میں عرضی اتنی ہے کہ مجھ اکیلے کو ڈال کر بھی تو جہنم بھر سکتا ہے۔ اے اللہ میرے محبوب کی امت کو جہنم سے بچا لے اور مجھے کو جہنم میں جلا کر تیری جہنم بھر دے۔ ایک ابو الحسن جہنم میں جلے گا اور پوری امت محفوظ ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر میرے محبوب کے لیے خوشی کا ذریعہ اور کیا ہوگا؟